عقلی دلائل سے مات فرمائیں۔ عقلی دلائل کس بات پر ہیں؟ غیر مقلدین کا موقف ہے کہ اللہ عرش پر ہیں، ہم عقلی دلائل اس کے خلاف دیتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے، صرف اللہ عرش پہ نہیں ہے اس پر۔ نمبر ایک دلیل، عرش مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ عرش مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ توجہ رکھنا، خالق ازل سے ہے، مخلوق ازل سے نہیں ہے۔ خالق ازل سے ہے، مخلوق ازل سے نہیں۔ تو جب آپ کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے تو اللہ تو خالق ہے، ہمیشہ سے، ازل سے ہے۔ عرش مخلوق ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے جب عرش نہیں تھا پھر اللہ کہاں تھے؟ جب عرش نہیں تھا پھر اللہ کہاں تھے؟ یہ غیر مقلد پر سوال ہے، ہمارے اوپر نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر ہم کہتے ہیں نا عرش پر ہے تو ہم سے سوال ہے، ہم کہتے ہیں موجود بلا مکان ہے، ان کو اپنے وجود کے لیے کسی کی حاجت ہے ہی نہیں۔ جب عرش نہیں تھا تب بھی تھے، جب عرش ہے پھر بھی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ نمبر دو، غیر مقلدین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حقیقتاً عرش پر تشریف فرما ہے۔ سوال یہ ہے اگر اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں تو عرش پر ہونے کی عقلاً تین ہی صورتیں ہیں، چوتھی کوئی صورت نہیں ہے۔ پہلی صورت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے محاذات میں ہے، یعنی جتنا عرش ہے اتنے ہی وہ ہے، ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نہیں، عرش چھوٹا ہے، اللہ بڑے ہیں، کچھ عرش پر ہیں کچھ باہر ہیں۔ تیسری صورت کہ نہیں، عرش بڑا ہے، اللہ تعالیٰ چھوٹے ہیں، عرش کچھ باہر ہے۔ تین صورتیں ہو سکتی ہیں نا۔ اگر یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ حقیقتاً عرش پر ہیں تو عقلاً تین صورتیں ہیں، یا تو اللہ اور عرش برابر ہیں، یا اللہ بڑے ہیں عرش چھوٹا ہے، یا عرش بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ چھوٹے ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں عرش اللہ تعالیٰ کے محاذات میں ہے، اللہ اور عرش برابر ہیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ محدود ہے۔ عرش تو محدود ہے نا، مخلوق جو ہوئی، تو اگر عرش کو اللہ کے برابر مانیں گے تو اللہ کو محدود مانیں گے، جبکہ اللہ محدود نہیں بلکہ غیر محدود ہے۔ اور اگر کہتے ہیں نہیں عرش چھوٹا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے ہیں، پھر نقصان کیا ہوگا؟ آپ نے اللہ کی تجزی مانی ہے، اجزاء مانے ہیں، کچھ سامنے اور کچھ باہر۔ اور جو تقسیم کو قبول کرے، جس کے اجزاء ہوں، تقسیم کو قبول کرنا یہ خاصہ جسم کا ہے، اور اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ جسم سے پاک ہے۔ کیوں؟ اجزاء اور تقسیم کو قبول کرنا خاصہ جسم کا ہے، جسم حادث ہوتا ہے، اللہ حادث نہیں، اللہ قدیم ہے، جسم سے پاک ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں اللہ بڑے ہیں، عرش، اگر آپ کہتے ہیں نہیں اللہ چھوٹے ہیں، عرش بڑا ہے، تو پھر ہمارے عقیدہ تکبیر کے خلاف ہوگا۔ ہمارا نظریہ ہے کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، اور آپ نے کہا نہیں عرش بڑا ہے، اللہ چھوٹے ہیں، تو اللہ اکبر کا نظریہ کہاں چلا گیا؟ تو جو شخص کہتا ہے اللہ عرش پر ہیں، ہم کہتے ہیں سوال یہ ہے عرش پر حقیقتاً اللہ کے ہونے کی تین صورتیں ممکن ہیں، یا اللہ اور عرش برابر ہیں، یا اللہ بڑے ہیں عرش چھوٹا ہے، یا عرش بڑا ہے اللہ چھوٹے ہیں۔ اگر عرش اور اللہ برابر ہیں تو پھر عرش محدود ہے تو اللہ تعالیٰ بھی محدود ہوں گے، اور یہ محال ہے، ناممکن ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ بڑے ہیں عرش چھوٹا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے اجزاء ہو گئے، کچھ باہر عرش سے، کچھ عرش کے اوپر۔ اور اجزاء میں تقسیم ہونا یہ خاصہ جسم کا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں اللہ بڑے ہیں اللہ چھوٹے ہیں، عرش بڑا ہے، تو پھر ہمارا عقیدہ اللہ اکبر یہ اس کے خلاف ہے، چونکہ اللہ سب سے بڑے ہیں، عرش اللہ سے بڑا نہیں ہے۔ نمبر تین دلیل، اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے، توجہ رکھنا، اللہ عرش پر ہے، تو عرش مخلوق ہے جو کہ محدود ہے، اللہ خالق ہے جو کہ غیر محدود ہیں، تو غیر محدود محدود میں سما سکتا ہی نہیں ہے، غیر محدود محدود میں سما سکتا ہی نہیں ہے۔ تو عرش پہ مانیں گے تو غیر محدود کا محدود میں سمانا لازم آئے گا، جو کہ ناممکن اور باطل اور محال ہے۔ نمبر چار، اگر اللہ تعالیٰ کو عرش پر مانیں، توجہ رکھنا، اللہ تعالیٰ کو یعنی حقیقتاً اللہ عرش پر ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اگر حقیقی وجود کے ساتھ مانے،
حقیقی وجود کے ساتھ کسی بھی چیز کا موجود ہونا یہ خاصہ جسم کا ہے، خاصہ، اور اللہ جسم سے پاک ہے، اس لیے اللہ کو حقیقتاً عرش کے اوپر اپنے وجود کے ساتھ نہیں مان سکتے۔ نمبر 5، اگر اللہ تعالیٰ کو عرش پر مانیں کہ اللہ عرش پر رہتے ہیں، عرش پہ ہوتے ہیں، حقیقتاً عرش پر ہیں، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ بن جائیں گے مکین، رہنے والے، اور عرش بن جائے گا مکان جہاں پہ اللہ رہتے ہیں۔ رہنے والے کو مکین کہتے ہیں اور جہاں رہا جائے اس کو مکان کہتے ہیں، اور یہ ضابطہ ہے کہ مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے، مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ عرش اللہ سے بڑا ہوگا، حالانکہ عرش اللہ سے بڑا نہیں ہے، اللہ عرش سے بڑے ہیں۔ یہ جو بات ہے نا کہ جہاں رہیں وہ مکین مکان ہے، اور مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے۔ آپ پوری دنیا میں گھوم لیں، کوئی ایسا بندہ تلاش کریں جو بندہ بڑا ہو اور مکان چھوٹا ہو، کوئی ایسا مکان ملے گا؟ مکان چھوٹا ہو اور مکین بڑا ہو۔ جو بھی آپ دیکھیں گے مکین چھوٹا ہوگا، مکان بڑا ہوگا، تو مکان ہمیشہ مکین سے بڑا ہوتا ہے۔ نمبر 6، اگر اللہ تعالیٰ کو عرش کے اوپر حقیقتاً مانے تو اللہ کے لیے جہت فوق لازم آئے گی کہ اللہ اوپر ہیں، نیچے نہیں ہیں، دائیں نہیں ہیں، بائیں نہیں ہیں، آگے نہیں، پیچھے نہیں۔ جہت کون سی لازم آئے گی؟ توجہ رکھنا، اگر اللہ کو عرش کے اوپر مانے تو اللہ کے لیے جہت فوق لازم آئے گی، اور جہت کو حد بندی لازم ہے۔ جہت کو حد بندی کا مطلب کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں اوپر، تو اس کا مطلب ہے کہ اوپر کسی جگہ تک ہوگی نا، یہ جگہ کے بعد پھر دائیں شروع ہو جائے گی۔ یہ دایاں ہے تو کوئی ایسا مقام آئے گا دایاں ختم ہوئے گا تو نیچے شروع ہو جائے گا۔ تو جہت کو حد بندی لازم ہے، جہت کی حد ہوتی ہے، یہ اوپر کہاں تک ہے، دایاں کہاں تک ہے، نیچے کہاں تک ہے، سامنے آپ کہاں تک کہیں گے، پیچھے والے کو کہاں تک۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ اگر کہیں اللہ حقیقتاً عرش پر ہیں تو پھر اللہ کے لیے جہت فوق لازم آئے گی، اور جہت کو حد بندی لازم ہے، اور حد بندی کو جسم لازم ہے۔ کیوں؟ حد جس کی ہوگی وہ جسم ہوگا، حد جس کی ہوگی وہ جسم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہیں، معلوم ہو کہ حد بندی سے پاک ہیں۔ جب حد بندی سے پاک ہیں تو معلوم ہو کہ جہت سے بھی پاک ہے، یہ جہت فوق سے خدا پاک ہے۔ نمبر 7، اگر اللہ تعالیٰ کو عرش پر مانے تو پھر عرش بن جائے گا مکان، اللہ بنیں گے مکین۔ عرش بن جائے گا مکان اور اللہ بنیں گے مکین، اور مکان اپنے مکین کو گھیرتا ہے۔ مکان محیط ہوتا ہے اور مکین محاط ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، ہم یہاں بیٹھے ہیں نا تو ہمارا مکان ہے، ہمارے مکان نے ہمیں کرسی پر ہیں تو کرسی نے ہمیں گھیرا ہوا ہے نا، یہ جہاں تک اس کے نیچے میں نہیں ہوں بلکہ کرسی ہے، تو کرسی نے میرا کچھ احاطہ کیا ہوا ہے نا، یہ نیچے ہے، یہ دائیں ہے، یہ پیچھے ہے، احاطہ کیا ہوا ہے نا۔ تو جب آدمی کسی مکان پر ہو تو مکان محیط ہوتا ہے، گھیر لیتا ہے، اور مکین یہ محاط ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو عرش پر مانے تو لازم آئے گا کہ عرش مکان بنے، اللہ مکین بنے، اور نقصان یہ ہوگا مکان محیط ہوتا ہے اور مکین محاط ہوتا ہے، جبکہ قرآن کریم میں ہے وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ محیط ہیں، اللہ محاط نہیں ہیں۔ اللہ محیط ہے، اللہ محاط، اللہ محیط ہے، اللہ محاط نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ کو عرش پہ نہ مانو، اللہ کو موجود بلا مکان مانو۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ ہمارے دلائل تھے، قرآن کریم بھی، احادیث مبارکہ بھی اور عقل بھی۔ تو نقل عقل ہمارا ساتھ دیتی۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنے دلائل پڑھے نہیں ہوتے اور یا دلائل سمجھے نہیں ہوتے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں بندے کا مسلک بڑا مضبوط ہے، اس کی دلیل بڑی پکی ہے۔